أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم منزل بمنزل کربلا کس نمبر 11 عزیب الحاجانات پہ قافلہ صبر و رضا سے ترما بن عدی و دیگر اصحاب کی ملاقات۔ ایک اور عجیب سبق آموز قصہ کہ اب یہ قافلہ عزیب الحاجانات کے منزل پہ جا پہنچا ہے کہ یہ قبیلہ نعمان کے اونٹوں کی چراگاہ تھا، لہٰذا اسے عزیب الحاجانات کہا جاتا تھا۔ عربی میں حاجانات حجان کی جمع ہے جو اچھی نسل کے گھوڑوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ روئے زمین کے افضل ترین لوگوں کا یہ قافلہ جن کی نظیر نہ آسمان نے اس سے قبل دیکھا تھا اور نہ زمین کی پشت پہ چلنے والے ان لوگوں سے زیادہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں معتبر تھے۔ تاریخ انسانی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ اس قدر صاحبان وفا و شجاعت ایک ہی قافلے میں جمع تھے جو آہستہ آہستہ اپنے وعدہ گاہ کی جانب رواں دواں تھے۔ ان میں 80 سال کے بوڑھے عابس بن ابی شبیب شاکری بھی تھے اور 75 سال کے حبیب ابن مظاہر بھی تھے، اور انہی میں 6 ماہ کا بچہ علی اصغر بھی تھا اور 3 سال کی بچی بھی تھی، اور انہی میں وہ ذاتیں بھی تھیں جن کے صدقے میں کائنات خالق ہوئی تھی، یعنی ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام بھی اس قافلے کے ہمراہ تھے، اور اسی قافلے میں صبر و رضا کی علامت اور لفظ صبر کو مفہوم بخشنے والی پاک مخدومہ بی بی ثانیہ زہرا بھی موجود تھی۔ میرے رب کا ان سب پہ سلام ہو۔ القصہ مختصر اس مقام پہ قافلہ حسینی پہنچا۔ یہاں آپ علیہ السلام کو کوفہ سے آنے والے 4 افراد آتے دکھائی دیے۔ یہ نافع بن حلال البجلی، مجبہ بن عبداللہ، عمرو بن خالد اور ترمہ بن عدی تھے۔ ان میں 3 امام حسین علیہ السلام کے انصار تھے اور ترمہ ان کے راستے کی رہنمائی کی غرض سے آیا تھا۔ جب ترمہ نے دیکھا کہ وہ حسینی قافلہ کے نزدیک پہنچ چکے ہیں تو بعض اشعار اپنی سواری سے مخاطب ہو کر پڑے، جس کا مفہوم یہ ہے: اے میری ناکا، جب میں تجھے تیزی سے چلنے کے لیے ڈانٹوں تو تم برا نہ مناؤ، اور طلوع فجر سے قبل ہمیں منزل مقصود تک پہنچو۔ بے شک ہم بہترین مسافروں اور سواروں کے پاس جا رہے ہیں جو مہمان نواز، سخی اور خوش اخلاق ہے اور بہترین ارادے سے آئے ہیں۔ ان میں وہ موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی ہے اور جن کے صدقے میں زمانہ باقی ہے۔ یہ اہل زمین کے سردار، روشن چہرے والے اور میدان جنگ کی شاہ سوار اور بہترین نیزہ بازی کرنے والے ہیں۔ جہاں خلق خدا کو نفع پہنچانے والے ہیں وہاں دشمنان دین کو تلوار کی کاٹ سے نقصان دینے والے ہیں۔ پس تم امام حسین علیہ السلام کی مدد کرو۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ زنا کاروں کی اولادیں اور شراب خوروں کی ذریتیں ہیں، اور انہی میں ابن زیاد ہے جو نامعلوم النسب اور نامعلوم النسب کا بیٹا ہے۔ جب یہ چاروں نزدیک پہنچے تو ہرنے نے روکنا چاہا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مددگار ہیں اور ایسے ہیں جو گویا یہ میرے قافلے میں ہی ہیں، لہٰذا ان کو روکا گیا تو پھر ہم تم سے جنگ کریں گے۔ ہرنے جب یہ سنا تو ان کو آنے دیا۔ ان افراد نے امام حسین اور صحاب حسین علیہ السلام پہ سلام کیا اور کوفہ کے حالات سے انہیں آگاہ کیا۔ یہیں پر امام حسین علیہ السلام کو قیس بن مسہر کی شہادت کی اطلاع ملی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ پھر ترمہ بن عدی آگے بڑھا اور کہا: اے فرزند رسول، آپ کے ساتھ مجھے انصار بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ میں جب کوفہ سے نکل رہا تھا تو وہاں آپ کے خلاف ایک فوج تشکیل دی جا رہی تھی، بس اگر آپ علیہ السلام میری بات مانتے ہیں تو ایک قدم بھی ان کی طرف پیش قدمی نہ کیجیے، اور اگر آپ علیہ السلام کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں تو میں اپنا وطن آپ کے لیے پیش کرتا ہوں جو اونچے اونچے پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہے۔ وہاں بلند و بالا قلعے ہیں جنہیں آج تک کوئی حملہ آور بادشاہ فتح نہ کر سکا، یہاں تک کہ قبیلے غسان و حمیرہ و نعمان بن المنذر کے بادشاہان بھی اس سے سر نہ کر سکے۔ میں قبیلہ تئی کے 20,000 لوگوں کو آپ کی مدد پہ وہاں آمادہ بھی کر سکتا ہوں۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو میدان کو پیادہ اور سواروں سے بھر دوں گا اور آپ علیہ السلام کی ہر قیمت پہ حفاظت کی جائے گی۔ جب مشکل ٹال جائے تو آپ علیہ السلام جو مناسب سمجھیں کر گزرے۔ امام حسین علیہ السلام نے ترمہ کی باتیں سنی اور فرمایا: اللہ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے۔ ہم میں اور ان لوگوں کے درمیان ایک قول ہے جسے نظر انداز کرتے ہوئے ہمارا کہیں اور چلا جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا قول کیسے نبھاتے ہیں اور اس کا انجام اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
ابو مخنف لکھتے ہیں کہ جمیل بن مرثد سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ کلام سن کر ترمان نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہی اور کہا اللہ شر جن و ان سے آپ کی حفاظت کرے، دراصل میں اپنے بچوں کو کوفہ چھوڑ آیا ہوں اور ان کا نفقہ میرے پاس ہے، میں انہیں خرچہ دے کر واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام بولے اگر تمہاری نیت آنے کی ہے تو ذرا جلدی واپس آنا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں دیر ہو جائے، اللہ تم پہ رحمت کرے۔ پس ترما کوفہ پہنچا، اپنے اہل خانہ کو خرچہ دیا، پھر انہیں وصیتیں کی، لیکن آنے میں اتنی دیر ہوئی کہ ان کے آنے تک امام حسین علیہ السلام وما اصحاب اہل بیت شہید ہو چکے تھے، بس وہ راستے سے واپس لوٹ گئے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔